سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، FM4 کے ٹی وی کے پروگرام اساطیر میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عثمان۔ خواتین و حضرات، جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ ربیع الاول کے تمام پروگرام ہم سرکار کے نام سے منسوب کر رہے ہیں اور سرکار کی زندگی کے متعلق، ان کے اسوہ حسنہ کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے کیوں ربیع الاول کی بہاریں اپنے عروج پر ہیں، تو میری طرف سے آپ سب کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھیروں ڈھیروں مبارکباد ہوں۔ خواتین و حضرات، آج ہم اپنے پیارے مکی مدنی میٹھے آقا کی زندگی کا ذکر کریں گے، ان کی مکی زندگی کا ذکر کریں گے، اس پیغمبر عظیم کی زندگی کا ذکر کریں گے جس کے متعلق مظفر صاحب فرماتے ہیں کہ کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، وہ شرح احکام حق تعالی، وہ خود ہی قانون خود حوالہ، وہ خود ہی قرآن وہ خود ہی قاری، وہ آپ مہتاب وہ آپ حالہ، وہ عکس بھی اور آئینہ بھی، وہ نقطہ بھی خط بھی دائرہ بھی، وہ خود نظارہ وہ خود نظر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، شعور لایا کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے، وہ آپ ہی انقلاب لایا، وہ علم کی اور عمل کی حد بھی، ازل بھی اس کا اور ابد بھی، وہ ہر زمانے کا راہبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، وہ آدم و نوح سے زیادہ، بلند ہمت بلند ارادہ، وہ زہد عیسیٰ سے کوسوں آگے، جو سب کی منزل ہے اس کا جادہ، ہر ایک پیغمبر نہاں ہے اس میں، ہجوم پیغمبراں ہے اس میں، وہ جس طرف ہے خدا ادھر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، وہ خلوتوں میں بھی صف بصف بھی، وہ اس طرف بھی وہ اس طرف بھی، محاذ و منبر ٹھکانے اس کے، وہ سر بسجدہ بھی سر بکف بھی، کہیں وہ موتی کہیں ستارہ، وہ جامعیت کا استعارہ، وہ صبح تہذیب کا گجر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ خواتین و حضرات، آج ہم اپنے پیارے عظیم سید الانبیاء خاتم المرسلین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کے وصال سے اعلان نبوت تک کی جو زندگی کا حصہ ہے، اس کے متعلق مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور ہمیشہ کی طرح آج بھی میرے مہمان جو پہلے پروگرام سے ہمارے ساتھ ہیں، جناب حافظ محمد عثمان صاحب موجود ہیں۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے آپ؟ جی اللہ کا شکر، آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ خواتین و حضرات، آج ہمارے دوسرے مہمان عالم بعمل فاضل نوجوان گوجرانوالہ میں خطابت کے فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں، درس حدیث بھی پڑھا رہے ہیں اور نوجوان شخصیت ہیں جناب محمد صابر قمر صاحب۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے آپ کا؟ خواتین و حضرات، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ ہم ربیع الاول شریف کے تمام پروگرام میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کیا کریں گے، تو آج بھی ہمارے ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے موجود ہیں جناب حافظ محمد ہارون قاسمی صاحب۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ کیا حال چال ہے آپ کا؟ جی خواتین و حضرات، سب سے پہلے ہم حافظ صاحب کی طرف چلتے ہیں، مختصر وقت ہے اور میں زیادہ دیر آپ کے اور مہمانوں کے درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا۔ حافظ صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے پروگرام میں جیسے ہم نے بات کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کے وصال کے متعلق ہم نے آپ سے سیکھا اور ان کے نکاح اور ان کی زندگی کے متعلق، آپ مجھے یہ بتائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین جب اس دنیا سے چلے گئے اور پھر جو اعلان نبوت تک کا دور ہے، اس کا مختصر وقت میں جامع خلاصہ جو آپ کا خاصہ ہے وہ آپ ہمیں ضرور بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو ہے وہ ہر پہلو سے ہمارے لیے اسوہ حسن ہے۔ جی بے شک۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے ہی کچھ پریشانیوں کا اور کچھ مصائب کا، مشکلات کا سامنا کیا، جیسا کہ پچھلے پروگرام میں بھی بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت سے پہلے ہی والد محترم کا انتقال ہو گیا، پھر 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا. آگے بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور زندگی ہے وہ کچھ اسی طرح ہی ہے. تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ محترمہ ہے ان کے وصال کے بعد آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب انہوں نے آپ کی کفالت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال 2 ماہ اور 10 دن تھی. ابن حشام نے یہ لکھا ہے کہ 8 سال 2 ماہ 10 دن عمر تھی کہ دادا کا وصال ہو گیا. دادا کے وصال کے بعد چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کی. تو جب چچا نے کفالت کی تو اس وقت مکہ مکرمہ کے اندر نا قحط کی صورت پیدا ہو گئی. تو سارے لوگ ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ باران رحمت نازل فرمائے. تو ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو کو پکڑا، اور جب وہ ان کو لے کے سامنے ہوئے تو سارے دیکھ کے حیران ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بیت اللہ کے اندر لے گئے اور بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بٹھا دیا. تو جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا ہر طرف شدید گرمی تھی، دھوپ تھی، اور کہیں پہ بادل کے کوئی آثار نہیں تھے. تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا تو اچانک بادل امڑ آئے، بارش کا سلسلہ شروع ہوا. اس کو پھر ابو طالب نے کچھ اپنے انداز میں بیان کیا. اس نے کہا کہ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْعَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ مبارک ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے، اور آپ کے چہرے کے وسیلہ سے بارش کا فیضان طلب کیا جاتا ہے. آپ یتیموں کے ماوا ہیں اور بیواؤں کے محافظ ہیں. تو پھر اس کے بعد 12 سال 2 ماہ 10 دن کی عمر تھی. وہ واقعہ پیش آیا کہ ابو طالب کے ساتھ، اپنے چچا کے ساتھ شام کے سفر پہ جا رہے تھے. تو بحیرہ عرب سے، جو بحیرہ کا راہب تھا، ابو طالب سرکار سے پیار بھی بڑا کرتے، ہم بڑی محبت کرتے تھے. تو جا رہے تھے تو اس وقت وہ جو ہی اس مقام پہ پہنچے تو وہ جو برجیس نام ہے اس کا، بحیرہ کا، وہ راہب جو تھا وہ جلدی سے باہر آیا اور اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ رحمت للعالمین ہیں. تو ابو طالب نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے کہا کہ جیسے ہی یہ گھاٹی سے اتر رہے تھے تو میں نے کائنات کی ہر چیز کو، درختوں کو اور دیگر مخلوقات کو میں نے اللہ کے سامنے جھکتے دیکھا، نبی کو سجدہ کرتے دیکھا. تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ درخت ہیں، چرند پرند ہیں، تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکتے. اور دوسرا پھر انہوں نے کہا کہ ان کی مہر نبوت ہے، تو وہ اس سے بھی میں پہچان سکتا ہوں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور ان کی جان کو خطرہ ہے، ان کو واپس بھیج دیں. پھر انہوں نے ان کو واپس بھیج دیا. پھر 15 سال کی عمر میں جنگ فجار کا واقعہ پیش آیا. تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں کو تیر تھماتے تھے. پھر اس کے بعد حلف الفضول کا واقعہ پیش آیا. وہ بھی ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ وہ ایک دیہاتی مکہ مکرمہ کے اندر اپنا سامان بیچنے آئے. تو سامان خریدا، جنہوں نے خریدنے کے بعد حق ادا نہیں کیا تو وہ اس نے ہر جہاں پہ، یعنی اب جو اس کے قبائل تھے وہ گیا کہ میری کو داد رسی کی جائے، لیکن جب کوئی داد رسی نہ ہوئی تو وہ ایک پہاڑ پہ چڑھا، اور پہاڑ پہ چڑھ کے نا وہ اس نے اپنی اشعار کے اندر اپنی جو تھی نا پریشانی اور اپنی کیفیت بیان کی. تو جب وہ اس نے اپنی کیفیت بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے زبیر، انہوں نے پھر کوشش کی اور ان کا حق دلوایا. اور پھر ایک معاہدہ ہوا جس میں کچھ قبائل جمع ہوئے اور یہ کہا گیا کہ آج کے بعد کوئی بھی قریش میں سے وہ کسی کا حق نہیں کھائے گا، اور جو حق کھائے گا ہم سارے مطلب مل کے اس کے خلاف وہ اعلان جنگ کریں گے، اس کے خلاف ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس حلف الفضول کے واقعہ میں شامل تھے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں یہ بھی ایک دفعہ فرمایا تھا کہ اگر وہ میری نبوت کے مطلب دور میں بھی وہ واقعہ ہوتا تو اللہ کی قسم میں اس کی تائید کرتا. تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پہ کوئی اس کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا، لیکن
بکریاں چرانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تواتر سے ثابت ہے کہ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے اہل مکہ کی تھوڑی سی اجرت کے عوض میں. پھر 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ ان کی دیانتداری، ان کی سچائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حق گوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایمانداری تھی، اس کے چرچے پورے عرب کے اندر، پورے مکہ مکرمہ کے اندر وہ پھیل چکے تھے. تو یقیناً حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سنے تو کہ وہ بڑے ایماندار ہیں، سچے ہیں. تو وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو کام ہی یہی تھا کہ وہ تجارت پہ کچھ اس کی اجرت مقرر کر لیتی یا پھر وہ اس کی کچھ حصہ مقرر کر دیتی. تو وہ دیگر جو تاجر تھے مکہ مکرمہ کے، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو مال لے کے شام کی طرف جایا کرتے تھے. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر انہوں نے پیشکش کی کہ آپ میرا مال لے کے جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال لے کے گئے. تو جب وہ مال لے کے واپس آئے تو عام جو پہلے نفع ہوتا تھا روٹین سے ہٹ کے ان کو کہیں گنا زیادہ نفع ہوا. تو پھر جو ان کا غلام تھا میسرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو انہوں نے آ کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سارے واقعات تھے وہ بھی بتائے اور یہ بھی بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری کے متعلق. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ اس قدر متاثر ہوئی کہ انہوں نے اپنی سہیلی جو تھی نفیسہ بنت منبع، ان کے ہاتھ پیغام بھیجا نکاح کا کہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ پیغام لے کے آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں سے بات کی اور آپ اس پہ راضی ہوئے اور پھر چچاؤں سے کہا کہ آپ نکاح کا پیغام لے کے جائیں. اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ ہیں اور جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں رہی ہیں، ان کے وصال سے پہلے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی موجودگی میں، ان کی زندگی میں کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا تھا. اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے وہ ساری انہی کے بطن سے ہے. سب سے پہلے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، بچپن میں ہی ان کا وصال ہو گیا. ان کے بعد حضرت زینب، پھر حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، پھر حضرت فاطمہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور ان کے بعد پھر حضرت عبداللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ابو القاسم کنیت تھی وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وجہ سے ہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے وہ تینوں بچپن میں ہی وصال کر گئے تھے. بیٹیاں جو تھیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ساری دیکھی ہے، اور جو 3 بیٹیاں ہیں وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی زندگی میں وصال کر گئی تھی. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے تقریباً 6 ماہ بعد جو ہے نا وہ وصال فرمایا تھا. اس کے بعد پھر وہ کعبہ کی تعمیر کا سر نو واقعہ پیش آیا، اس میں حجر اسود کا جو تنازع بنا وہ بھی ایک بڑا ایک لمبا ٹاپک ہے. چونکہ آپ پہلے ہی کہہ دیتے ہوتے ہیں کہ وقت مختصر ہے، تو وہ پھر وہ مختصر وقت میں کہ وہ حجر اسود کا واقعہ یہ پیش آیا کہ جب مسجد کی تعمیر شروع ہوئی نا بیت اللہ شریف کی، تو سب سے پہلے تو یہ قریش نے فیصلہ کیا کہ اس میں حرام کا کوئی پیسہ نہیں لگے گا. صحیح، جتنی حلال کمائی ہے وہ اس پہ لگے گی. بالکل وہ حلال کمائی جب اس کے ساتھ تعمیر شروع، جب حجر اسود کی جگہ پہ آیا تو وہاں پہ آ کے تنازع کھڑا ہو گیا کہ اب سارے کتنے قبائل ہیں کہ حجر اسود کو کون رکھے، اس کی جگہ پہ حجر اسود کو کون رکھے. تو اس وقت ایک ولید بن مغیرہ مخزومی، انہوں نے ایک تجویز پیش کی. انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ کل صبح فجر کے وقت جو بھی بیت اللہ کے دروازے سے سب سے پہلے داخل ہوگا اس پہ اس کا فیصلہ چھوڑا جائے. تو اللہ کی تقسیم تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام اپنے پیارے محبوب سے لینا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے داخل ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حق گوئی کے متعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک سیرت کے متعلق سارا مکہ پہلے ہی جانتا تھا. تو باخوشی اس پہ راضی ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک چادر لائی جائے. تو وہ چادر لائی اور چادر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو رکھا اور سارے قبائل کو اس کے کونے پکڑا دیے. تو انہیں کہا کہ اب مل کے اٹھائیں. جب وہ حجر اسود کی جگہ پہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس کو پکڑا اور پکڑ کے رکھ دیا. تو یہ مختصر صاحب جو ہے اصل میں خواتین و حضرات علماء کرام کی محبت ہے کہ وہ ہمیں اتنا بھی وقت دیتے ہیں. اصل میں یہ جو واقعات ہیں یہ واقعی میں نے اکثر پروگرام میں کہتا ہوتا ہوں ہماری زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، سرکار کی سیرت کے واقعات اور ان کی شان کے واقعات کبھی ختم نہیں ہو سکتے. تو مختصر وقت میں کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جی یہ میں نے جو تقریباً کوئی مختصر 7-8 واقعات بیان کیے ہیں، یہ ہر واقعہ ایسا ہے کہ ایک واقعہ پہ کئی پروگرام کیے جا سکتے ہیں.
بالکل ایسے بہت شکریہ آپ صاحب آپ کا. اچھا علامہ صاحب آپ مجھے یہ بتائیں, جیسے آپ صاحب نے بڑے مختصر انداز میں بڑی جامع گفتگو فرمائی, آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی اس کا پس منظر کیا تھا, اور وحی کے دوران جو واقعات رونما ہوئے وہ کیا تھے, اس کے متعلق ہمیں اور ہماری آڈینس کو بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. سب سے پہلے تو میں بھائی عثمان صاحب آپ کا اور آپ کی جو پوری ٹیم ہے ان کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. انہوں نے اتنا خوبصورت بابرکت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب یہ پروگرام جو ہے اس کا انعقاد کیا ہے. یقیناً آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. بہت شکریہ. اور میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار بھی ہوں کہ آپ نے اس مبارک مجلس کا مجھے بھی حصہ بننے کی توفیق دی ہے. اللہ جل شانہ آپ کے اس عمل میں, آپ کی اس پوری ٹیم کے عمل میں اخلاص پیدا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو قبولیت تامہ اور اللہ جل شانہ نافعیت عامہ عطا فرمائے. بہت شکریہ. آمین. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو وحی کی ابتدا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہوئی ہے وہ 40 برس کی عمر میں ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی 40 برس نہیں ہوئی تھی. 6 ماہ پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کچھ خلاف معمول واقعات پیش آ رہے تھے. مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی خواب دیکھتے تو صبح بالکل وہ خواب بھی نہیں سچا ہو جاتا. خلوت آپ کو محبوب ہو گئی. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حبب الیہ الخلا, کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت محبوب ہو گئی. حضور اکیلا رہنا پسند فرماتے ہیں. یہ گویا کہ وحی کی ابتدائی معاملات تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زاد راہ لے کر غار حرا کی طرف چلے جایا کرتے. وہاں جا کر کیا عبادت کرتے تھے, حضرات علماء کرام سیرت نگاروں نے اس پر کوئی لمبی تفصیلی بحث نہیں کی. بس اس وقت جو محققین ہیں وہ یہی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ کی قدرت جو ہے اس پہ غور و فکر کیا کرتے تھے, غور و خوض کیا کرتے تھے. اسی طرح ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما تھے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام جو ہے ان کی تشریف آوری ہوئی. وہ آئے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا, آپ کو بھینچا, اور اتنی زبردست سختی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دبایا کہ حضور فرماتے ہیں کہ حتی بالغ من الجہد, کہ گویا کہ جو مشقت ہے وہ انتہا کو پہنچ گئی. ایک دفعہ بھینچا, پھر فرمایا اقرا, پڑھیے. تو حضور فرمانے لگے ما انا بقاری, میں تو پڑھا ہوا نہیں. اب اس میں بھی ایک حکمت ہے, ایک نکتہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے امی پیدا فرمایا. حضور نے کسی بھی استاد کے سامنے شرف تلمذ اختیار نہیں فرمایا. حکمت یہ تھی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی استاد کے شاگرد ہو جاتے یا کسی والد کی تربیت میں آ جاتے تو کل کو دنیا یہ کہتی کہ یہ اس استاد کی وجہ سے ایسے ہوا ہے. اللہ اللہ اللہ. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش براہ راست اللہ جل شانہ خود فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. اس لیے اللہ رب العزت نے یہ بھی برداشت نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کا شاگرد بنایا جائے. کیا کہ فرمایا ما انا بقاری, میں پڑھا ہوا نہیں. انہوں نے دوبارہ حضور کو دبایا, پھر کہا اقرا, فرمایا ما انا بقاری. تیسری مرتبہ دوبارہ دبایا, اور پھر سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ یہ چیز اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھی تھی, اور جو چیز بھی خلاف طبع پیش آئے زندگی میں اس کے کچھ اثرات انسان کی زندگی پر ہوتے ہیں, اور یہ بشریت کے خلاف نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی بڑی عجیب بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے, اما خدیجۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا زملونی زملونی, چادر اوڑھ دو, چادر اوڑھ دو. حضور پریشان تھے, کب کی پتاری تھی جسم پہ, چادر اوڑھ دی گئی. کچھ دیر گزری, جب افاقہ ہوا تو حضرت خدیجۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سارا واقعہ جو ہے وہ ان کے سامنے رکھ دیا. ایسا پیش آیا تو مجھے ڈر ہے کہ میں کہیں ہلاک نہ ہو جاؤں. حضور یوں فرما رہے ہیں. ایسی کیفیت ہے, ایسی خوف کی کیفیت طاری ہو گئی. اور اس جیسا خوف جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی آیا تھا. جب اللہ جل شانہ نے ان کو جو عصا دیا تھا, اللہ نے کہا اس کو پھینکو, انہوں نے پھینکا, اژدہا بن گیا. تو حضرت موسیٰ جو ہے وہ پلٹ کر بھاگنے لگے. تو کہا اے موسیٰ ڈرو نہیں, لا تخف یا موسیٰ لا تخف اقبل ولا تخف, پلٹو ڈرو نہیں, بھاگو نہیں. پریشان ہونے وہ ایک طبی سا خوف ہوتا ہے. اور اسی طرح کا خوف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی طاری تھا. تو حضرت خدیجہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگیں کہ اللہ جل شانہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کریں گے. انہوں نے پھر حضور کی چند صفات اس موقع پر بیان فرمائی کہ آپ جو ہیں وہ صلہ رحمی کرتے ہیں, آپ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں, آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, آپ جو ہے وہ لوگوں کی جو ہے وہ فلاح کے اندر کام کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو رسوا نہیں کریں گے. اور اگر میں آسان لفظوں میں کہوں تو شان مصطفیٰ بزبان خدیجہ. ماشاء اللہ, بالکل بالکل. گویا کہ یہ حضرت خدیجہ نے اپنی زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اس وقت فرمائی. تو پھر حضرت خدیجہ جو ہے رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے اپنے طور پہ اپنے چچا زاد بھائی حضرت ورقہ بن نوفل جو ہے ان کے ساتھ رابطہ کیا, ان کو ساری صورتحال بتائی. تو ورقہ کہنے لگے اگر جو بات آپ کر رہی ہو وہ ٹھیک ہے نا, تو اس کے پاس جو آیا ہے یہ وہی ناموس ہے, یہ وہی ہے جو حضرت عیسیٰ کے پاس ہے. ورقہ جو ہے, ورقہ تورات اور انجیل کے بڑے عالم تھے, اور اس دور میں اس وقت جو ہے وہ سریانی زبان سے عربی کے اندر جو ہے وہ تورات کا ترجمہ کر رہے تھے. صحیح. خیر چند دن گزرے, حضرت خدیجہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ان کے پاس پہنچ گئی, ان کے پاس چلی گئی اور کہا کہ اے میرے چچا کے بیٹے آپ ان سے سنیے حضور کیا فرما رہے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی وہ سارا واقعہ بیان کیا. تو ورقہ بن نوفل جو ہے اس وقت انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ نبوت کی تائید کی اور فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی. اللہ اکبر. حضور گھبرائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, کیونکہ 40 سال مکہ میں رہے لوگ ان کی تعریفات کیا کرتے تھے, صادق و امین کہا کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھا کرتے تھے. یعنی کوئی بندہ بھی مکہ میں ایسا نہیں تھا جو کسی بھی لحاظ سے حضور کے خلاف ہو. تو حضور ایک دفعہ پریشان ہوئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, امخرجیہم, فرمایا کیا وہ مجھے نکال دیں گے, کیا وہ مجھے مکہ سے نکال دیں گے. کہا ہاں, صرف آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا, جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے, اللہ کی توحید کی طرف بلایا ہے, اس کی قوم نے اس کے ساتھ ایسا ہی کی. پھر کہنے لگے کاش کہ میری زندگی اتنی لمبی ہوتی, میں اس وقت طاقت کے ساتھ زور کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا اور آپ کی تائید کرتا. یہ مختصر سے یہ وحی کی ابتدا ہے. پھر کچھ عرصہ جو ہے وحی منقطع رہی, پھر سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئیں, پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ عدل اعلان جو ہے وہ لوگوں کو دین کی دعوت دیں. کچھ پھر اسلام لوگوں نے قبول کیا. سب سے پہلے جو اسلام قبول کیا ہے وہ حضرت خدیجہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا ہے. اس کے بعد بھی چند لوگ جو ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا, شاید وہ مولانا عثمان صاحب سے آپ. جی بہت شکریہ آپ سے. خواتین و حضرات, ابھی ہم پروگرام کے پیٹرن کے مطابق نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اس کے لیے میں آپ صاحب سے درخواست گزار ہوں, آپ صاحب نعت رسول مقبول کا نذرانہ پیش کریں. میرے دل میں ہے یاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرے دل میں ہے یاد محمد, میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ, تاجدار حرم کے کرم سے مل گیا زندگی کا کریم. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے دل میں ہے یاد محمد,
مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، جو گزر جائیں گی رخ بدل کر، جو گزر جائیں گی رخ بدل کر، ناخدا ہے میرے جب محمد، کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، دل شکستہ میرا ہے تو کیا غم، دل شکستہ میرا ہے تو کیا غم، اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم، اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم، جب سے مہماں ہوئے ہیں وہ دل میں، جب سے مہماں ہوئے ہیں وہ دل میں، دل میرا بن گیا ہے مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میں غلام غلامان احمد، میں غلام غلامان احمد، میں خادم آستان محمد، میں خادم آستان محمد، قابل فخر موت ہے میری، قابل رشک میرا ہے جینا، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے مل گیا زندگی کا کرینہ، میرے دل میں یاد سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ صاحب۔ اچھا آپ صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ سرکار نے پھر جب دعوت، جیسے آپ صاحب نے گفتگو کا اختتام وحی کے، جب وحی سرکار کو پہ نازل ہوئی اس کے بعد کیا، تو پھر جب سرکار کو حکم ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اب آپ دعوت و تبلیغ بھی کریں، دین اسلام کی تبلیغ شروع کریں، تو نو ڈاؤٹ بہت زیادہ مشکلات اور مسائل کا سامنا کیا۔ ہمیں مختصر اس دور کے متعلق بتائیں کہ جب سرکار نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو سرکار نے کیا کیا مکہ شریف میں مشکلات دیکھی، اس کے متعلق کچھ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے الرحیق المختوم سیرت کی بڑی مستند کتاب ہے، اس میں اس دور کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، دعوت و تبلیغ کے دور کو۔ سب سے پہلے تو جو سب سے پہلا دور انہوں نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے خفیہ دعوت دی گئی، یعنی جو مکہ مکرمہ تھا نا، مکہ مکرمہ ہے وہ
جو عرب کے دین تھے ان کا منبع رہے. بالکل. بیت اللہ کا مسلمانوں کا مرکز بھی وہی رہا, اور جو تھے بت گدا تھے ان کا پاسباں بھی مکہ ہی تھا. تو چونکہ یہاں پہ ہر طرح کے لوگ تھے تو وہاں پہ ایسے شخص کی اور ایسی عزیمت کی ضرورت تھی کہ جو کسی بھی حالات میں نہ پریشان نہ اور ڈولے نہ. تو حکمت عملی کا تقاضا یہی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر یہی سمجھا کہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ دعوت و تبلیغ کو خفیہ رکھا جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دعوت ان لوگوں پہ پیش کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی تھے اور جن پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ یقین اور اعتماد تھا کہ یہ مجھے انکار نہیں کریں گے. جیسے حضرت مولانا نے فرمایا کہ سب سے پہلے انہوں نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دعوت دی, انہوں نے دعوت قبول کی. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آزاد کردہ غلام تھے زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابن حشام رحمہ اللہ نے تقریباً 40 صحابہ کرام کا ذکر کیا ہے جن کو السابقون الاولون کا درجہ حاصل ہوا, وہ اس کا مصداق بنے. تقریباً 40 لوگ تھے. تو جب وہ انہوں نے دعوت قبول کر لی تو پھر آگے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی محنت ہے, وہ ایک الگ پہلو مطلب ہو جاتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس دعوت کو خفیہ ہی رکھا, جس حد تک ممکن ہوا اس کو خفیہ رکھا, اور کوشش کی کہ پہلے ایک ایسی جماعت یا ایک ایسی ٹیم تیار کر لی جائے تاکہ اگر ہمیں عرب کی طرف سے یا قریش کی طرف سے کوئی پریشانیوں کا, مصیبتوں کا, آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے تو ہمارے ساتھ کچھ لوگ شامل ہوں. تو جب وہ ٹیم کچھ نہ کچھ تیار ہو گئی تو پھر جو دوسرا مرحلہ اس کا آغاز ہوا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ وہ انذر عشیرتک الاقربین, کہ سب سے پہلے جو آپ کے جو قریبی ہیں, قریبی رشتہ دار ہیں, ان کو ڈرائیں. ان کو ڈرائیں, ان کو کتاب اللہ سے, ان کو جہنم کے عذاب سے اور آخرت کے عذاب سے ڈرائیں, اور ان کو جنت کی خوشخبری اور جنت کی بشارتیں دیں, اور ان کو بتائیں کہ اگر جو دین میں آئے گا تو اس کے انعامات کیا ہیں, اور جو دین سے ہٹے گا اس کی وہ مطلب اس پہ جو وعیدیں ہیں وہ کیا ہیں. تو اس کا رد عمل پھر بڑا سخت آیا قریش کی طرف سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تو آپ کے چچا ابو لہب, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شدید مخالفت کی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک سہارا تھا نا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ابو طالب تھے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بن کے کھڑے ہو گئے. تو وہ ڈھال بن کے کھڑے ہو گئے. میں بس وہ آپ کی گفتگو میں ایک بات ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے جہاں بھی حضرت ابو طالب کا ذکر کیا وہاں پہ خواجہ ابو طالب لکھے, اسی وجہ سے کہ وہ سرکار سے بڑا پیار کرتے تھے اور انہوں نے ہمیشہ ایسی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے, اور دین میں ایک چٹان کا اور ایک ستون کا کردار ادا کیا انہوں نے, کہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ ایک چٹان بن کے کھڑے رہے ہیں. تو جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ایک سہارا مل گیا کہ چلو میرے ساتھ کوئی نہ کوئی ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ چڑھے گئے. پھر کوہ صفا پہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اعلان قریش کو اور قریش کی قبائل کو جمع کیا اور پھر انہیں اسلام کی دعوت دی. تو جب اسلام کی دعوت دی تو اس وقت پھر یہ شدت بڑھتی گئی. جب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مختلف طرح کی آزمائشیں آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی نماز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اچھا یہاں پہ ایک بات قابل ذکر ہے کہ نماز تو اصل جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ 5 نمازیں جو ہمارے اوپر فرض ہیں یہ تو واقعہ معراج کے بعد ہوئی. تو یہاں پہ کون سی نماز ہے؟ تو مقاتل بن سلیمان نے اور ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ جو نماز ہے یہ اسلام سے پہلے یعنی نماز کا جو حکم آیا اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام کو نماز پڑھا کرتے تھے اور یہ فرض تھی. اور اس کو قرآن پاک میں بھی انہوں نے بیان کیا وسبح, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار. تو اس آیت سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ یہ 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام یہ پہلے ہی مطلب اسلام کے آغاز سے ہی اس کا حکم تھا. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اونٹ کی یا مطلب جانوروں کی اجڑیاں رکھ دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوڑا پھینکا جاتا, بسیدہ ہڈیوں کو اکٹھا کیا جاتا, ان کو پیسا جاتا اور اس کی جو خاک تھی وہ خدا نخواستہ الیاذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈالی جاتی. تو اس کی بدبو اور تعفن اس قدر شدید ہوتا کہ مطلب
حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے سردار خاندان میں سے تھے، ابو طالب کی سپورٹ ان کو تھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چٹان بن کے کھڑے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قدر معاملات سخت تھے، تو جو صحابہ کرام تھے ان کے ساتھ اذیتیں کس حد تک ہوں گی وہ ایک بڑی دردناک کہانی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پریشانیوں کو سامنا کیا اور گھبرائے نہیں، اور جب لیکن اپنے صحابہ کرام پہ اپنے صحابہ پہ ظلم و ستم کی انتہا کو دیکھا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا کہ آپ لوگ ہجرت کر جائیں اور حبشہ چلے جائیں۔ تو آپ جب حبشہ کی طرف جو مسلمان تھے وہ ہجرت کر گئے، سب پہلی ہجرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ بھی شامل تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں ہٹے، وہ مکہ مکرمہ کے اندر ہی رہے، بلکہ اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب نے تو اس قدر اذیتیں پہنچائیں کہ ابو لہب کے 2 بیٹے تھے، عتبہ اور عتیبہ، وہ ان دونوں کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے ساتھ ہوا تھا، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم سے، تو انہوں نے دونوں کو طلاق دے دی۔ صحیح۔ تو یعنی صرف اس وجہ سے، اس تعصب اور ضد میں کہ آپ اپنے دین کو چھوڑیں، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے وہ بھی بچپن میں چونکہ وصال ہو گیا تھا ان کا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہنے لگ گیا، الیاذ باللہ۔ ابتر کہتے ہیں نسل بریدہ، جس کی نسل نہ ہو۔ تو پھر اس پہ سورہ کوثر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی، تو سورہ کوثر نازل ہوئی اور اس میں فرمایا کہ آپ ابتر نہیں ہیں، وہ ابتر ہے، جو آپ کا دشمن ہے، وہ ابتر ہے۔ تو اور ایسے دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، سرکار کی آل کا کوئی نہ کوئی فرد مل جائے، جی بالکل ایسے، لیکن کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ میں ابو لہب کی اولاد سے۔ اچھا، وہ پھر جب اس حد تک معاملہ بڑھا تو آپ حضرت ابو طالب بھی پھر 80 سال کی عمر تھی تقریباً ان کی ہو گئی، وہ بھی قریب المرگ تھے، تو وہ آخری دفعہ پھر آئے قریش ابو طالب کے پاس اکٹھے ہو کے، اور ان کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ بعد میں یعنی ان کے وصال کے بعد یہ نہ ہو کہ لوگ ہمیں تانے ماریں کہ مطلب جب تک ابو طالب زندہ تھا اس وقت تو کسی کی جرت نہیں ہوئی، اور ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد آپ نے ان کے بھتیجے پہ ظلم و ستم کیے ہیں، تو آ کے پھر ان سے کہا کہ آپ ہمارا کوئی آپس میں معاہدہ کروا دیں، یہ اپنے دین پہ رہیں، ہم اپنے دین پہ یہ محنت تنگ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، میں اپنی نبوت کو اور اپنی اس تبلیغ کو جاری رکھوں گا، اور میں اس سے کسی صورت بھی مطلب وہ نہیں ہٹوں۔ تو پھر حضرت ابو طالب کا ان کا وصال ہو گیا، ابو طالب کا، تو ابو طالب کے خدیجہ کا بھی وصال ہو گیا۔ ہاں جی، وہ تو پھر غم کا سال بھی اسے کہا گیا کہ آپ چونکہ جب ابو طالب کا وصال ہوا تو ان کے 2 یا 3 ماہ بعد، ابن جوزی نے لکھا ہے کہ 2 یا 3 ماں بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہو گیا، تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک چونکہ بڑا ایک مشکل مرحلہ تھا۔ تو پھر ان کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا تھا۔ تو تیسرا جو مرحلہ اس کو وہ تقسیم کرتے ہیں، وہ تیسرا تبلیغ، دعوت و تبلیغ کا تیسرا مرحلہ وہ یہ تھا کہ پھر مکہ مکرمہ سے باہر دیگر قبائل میں دعوت کا سلسلہ چلا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے یعنی کوئی خاطر خواہ لوگ شامل نہیں ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ باہر دوسرے قبائل میں جاتے ہیں اور ان کو اپنے ساتھ اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے طائف گئے، راستے میں جتنے قبائل تھے ان کو دعوت دی، پھر طائف گئے، طائف کے جو 3 سردار تھے بڑے ان کو ملے، انہیں دعوت دی، انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر جو طائف کا ہر سردار تھا 10 دن وہاں پہ قیام فرمایا، یہ 10 نبوی شوال کے اندر گئے تھے، تو لیکن 10 دن وہاں پہ قیام فرمایا، اس کا کوئی وہ نہیں نکلا، رزلٹ نہیں نکلا، بلکہ طائف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلم کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر مارے، اور پتھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوہان ہوئے، اور آپ باہر آ کے ایک مقام پہ جب بیٹھے تو جبرائیل علیہ السلام آئے، اور ان کے ساتھ وہ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا، اور فرمایا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں دونوں پہاڑوں کو اٹھا کے پلٹ دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اگر یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسل میں سے لوگ اسلام ضرور قبول کریں گے۔ صحیح۔ تو پھر وہ وہاں سے جب آپ نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو عتبہ اور شیبہ
جو مغیرہ کے بیٹے تھے ان کے باغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی، تو وہاں پہ جو ان کا ایک غلام تھا عداس، اس نے انگوروں کا گچھا آپ کی خدمت میں پیش کیا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کے اس کو کھانے لگے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ جو جملہ بولا ہے یہ ہمارے تو نہیں بولا جاتا. تو آپ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں عیسائی ہوں. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی. تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ سچے ہیں. اور جب یہ عتبہ اور شیبہ نے سنا تو انہوں نے کہا کہ تم گمراہ ہو گئے، تم کیا کہہ رہے ہو؟ اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے آباء و اجداد سے سنا تھا. انہوں نے مجھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا نا کہ حضرت یونس علیہ السلام کا حوالہ دیا، تو اس نے کہا کہ انہوں نے مجھے میرے آباء و اجداد کے متعلق بتایا، اور جو انہوں نے کہا ہے وہ اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی اور نہیں کہہ سکتا. تو وہ پھر جب وہاں سے آئے اور پھر آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کی دامن میں کچھ عرصہ وہاں پہ پناہ لی. پھر مطعم بن جبیر کو پیغام بھیجا اور اسے کہا کہ مکہ میں ہمیں پناہ دو. پہلے مطعم بن جبیر سے پہلے کئی لوگوں کو پیغام بھیجا، سب نے انکار کیا، لیکن مطعم بن جبیر نے پھر اس کو قبول کر لیا اور پھر اس نے کہا کہ آپ آئیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوئے، ذی-قعدہ کا مہینہ تھا، حج قریب تھا، تو مطعم بن جبیر نے بیت اللہ کے اندر کھڑے ہو کے کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے جو رفقا ہیں ان کو پناہ دی ہے، اللہ کی قسم جو ان کی طرف بڑھے گا وہ میری تلوار کا سامنا کرے گا. تو ابو لہب پھر آگے ہوا اور اس نے کہا کہ تم اپنے دین سے پھر گئے ہو. تو اس نے کہا کہ نہیں، میں اپنے دین سے نہیں پھرا، میں نے صرف پناہ دی ہے، اپنے دین پہ قائم ہوں، دین سے نہیں پھرا، میں نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن صرف پناہ دی ہے. تو عرب کے اندر یہ بھی ایک بہت بڑی خوبی تھی کہ مطلب وہ اپنی زبان کے پکے تھے. جو فیصلہ کر دیا پھر اس کے انہوں نے کہا کہ اب جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائے گا اور وہ میری تلوار کا سامنا کرے گا. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر موقع دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعوت و تبلیغ کا کام زور و شور سے شروع کیا. پھر جب حجاج کرام کے قافلے آنے شروع ہوئے تو ابن حشام نے لکھا ہے کہ تقریباً 18 کے قریب قبائل تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف فردن جا کے ان کو دعوت دی، لیکن انہوں نے کسی ایک نے بھی قبول نہیں کی، کسی ایک نے بھی دعوت قبول نہیں کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ افرادی طور پہ کچھ لوگوں کو دعوت دی تھی، جیسے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اس طرح دیگر وہ لوگ تھے. تقریباً کچھ چھ تو وہ تھے جنہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ یثرب کی پاکیزہ روحیں ہیں. 6 صحابہ کرام وہ تھے، وہ انہوں نے لکھا کہ یہ یثرب کی پاکیزہ روحیں ہیں. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ اسلام قبول کیا، اور پھر وہ جب گئے مدینہ منورہ کے اندر حج سے فارغ ہو کے واپس، تو پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یثرب کے ہر گھر میں پہنچایا. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1190 میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا تھا. یہ دعوت و تبلیغ کا دور جو گزرا ہے مکہ مکرمہ کے اندر، وہ تو سارا آپ جہاں پہ بھی دیکھیں گے آپ کو یہ نظر آئے گا کہ صحابہ کرام پہ ظلم و ستم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلم و ستم، ان پہ طرح طرح کی مشکلات، طرح طرح کی مطلب ذہنی اذیتیں، جسمانی اذیتیں، یعنی کوئی کسر نہیں چھوڑی قریش نے یا اہل عرب نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقصد سے اپنے دین سے ہٹ جائیں اور جو انہوں نے نبوت کا اعلان کیا یہ اس سے پیچھے ہٹ جائیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے برحق نبی تھے، برحق نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال تھی. تو یہ کیسے ممکن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جو دعوت و تبلیغ کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذمہ لگایا تھا اس کا صحیح معنوں میں حق ادا کیا. بے شک بہت شکریہ آپ صاحب. اچھا آپ صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس دوران معراج کا واقعہ بھی ہوا تھا. اب معراج پہ تو ہم بالکل ایک الگ سے پروگرام بھی کر سکتے ہیں، اور وہ انشاءاللہ جب وہ ایام آئیں گے تو انشاءاللہ کریں گے بھی، اور آپ کو دوبارہ بھی دعوت دیں گے. تو ابھی مختصر آپ بتائیں کہ سرکار دو عالم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو اس کا پس منظر کیا تھا اور کیا کیا واقعات رونما ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا عثمان صاحب بڑے اچھے انداز میں، اور میں یوں کہوں کہ سمندر کو کوزے میں بند کر رہے ہیں. ایسے انہوں نے 10 سال کے واقعات کو بڑے مختصر وقت میں جو ہے وہ کے سامنے پیش کیا. نبوت کا 10واں سال جو ہے جس کے متعلق آپ صاحب نے فرمایا اس کو عام الحزن بھی کہا جاتا ہے، کہ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب ان کا بھی انتقال ہوا. کچھ دنوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین
حضرت خدیجہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا بھی انتقال ہوا۔ اب واقع معراج یقیناً جس طرح آپ فرما رہے ہیں بڑا تفصیل طلب یہ واقعہ ہے، اس کے لیے باقاعدہ ایک پورا پروگرام بھی کیا جائے تو شاید وہ بھی کم ہے، لیکن مختصراً یہ کہ نبوت کے 11ویں سال اعلیٰ، یعنی اس میں حضرات جو سیرت نگار ہیں ان کا اختلاف ہے، لیکن جو راجح قول ہے محققین کا وہ یہی ہے کہ نبوت کے 11ویں سال جو ہے یہ واقعہ پیش آیا ہے، جو معراج کا واقعہ ہے۔ اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر پہ آرام فرما رہے تھے کہ یک گھر کا چھت پھٹتا ہے، حضرت جبریل امین مع دیگر فرشتوں کے تشریف لاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار فرماتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں سے لے کر مسجد حرام کی طرف جایا جاتا ہے، حتیم کے قریب جا کر حضور پھر لیٹ جاتے ہیں، آرام فرماتے ہیں، پھر حضور کو وہاں سے بیدار کیا جاتا ہے، پھر وہاں پہ سواری لائی جاتی ہے جس کو براق کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ براق ایسی سواری ہے جو خچر سے تھوڑی سی چھوٹی ہے اور گدھا جو ہے اس سے تھوڑی سی بڑی ہے، سفید رنگ کی یہ سواری ہے، اور اللہ جل شانہ نے اس میں اتنی طاقت رکھی تھی کہ تا حد نگاہ اس کی جو ہے وہ ایک فرلانگ ہوتی تھی، پہنچ جایا کرتی تھی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کیا گیا، وہاں سے اس سفر کی ابتدا ہوتی ہے۔ حضرات علماء کرام نے اس سفر کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک سفر جو ہے وہ مسجد حرام سے بیت المقدس تک ہے جسے مسجد اقصیٰ بھی کہتے ہیں، اور دوسرا سفر جو ہے وہ مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک ہے۔ یہ جو پہلا سفر ہے جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہے، اس کا ذکر اللہ جل شانہ نے قرآن میں کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں ہی اس کا ذکر ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے بیت المقدس کی طرف لے جایا گیا، جبریل امین اور دیگر فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے۔ بعض روایات میں تو یوں بھی ہے کہ جبریل امین حضور کے ردیف تھے، یعنی اس سواری میں حضور کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب اس سفر میں یہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر ہے، اس سفر کے دوران بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ واقعات ایسے پیش آئے ہیں کہ جو عجیب و غریب قسم کے ہیں۔ اب ان تمام واقعات کو تو بیان نہیں کیا جا سکتا، اختصار کے ساتھ 2-3 واقعات جن کا تعلق سبق کے ساتھ بھی ہے، اس سے ہمیں سبق بھی ملے گا ہمارے ناظرین کو۔ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر تشریف فرما تھے، جا رہے تھے، راستے میں ایک بڑھیا جو ہوتی ہے وہ کھڑی ہوئی ہے، حضور کو آواز دے رہی ہے۔ جبریل امین کہنے لگے آپ اس کی طرف التفات مت کیجیے، توجہ مت کیجیے، سفر جاری رکھیے۔ حضور نے سفر جاری رکھا، آگے جاتے ہیں، ایک بوڑھا حضور کو آواز دیتا ہے، جبریل امین نے کہا آپ سفر جاری رکھیے، التفات مت کیجیے۔ تھوڑا آگے جاتے ہیں تو چند لوگ وہاں پہ جمع ہیں، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یوں مخاطب کر کے سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر۔ پھر جبریل امین کہتے ہیں آپ ان کو جواب دیجیے۔ پھر جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھیا اور بوڑھے کی حقیقت بتلائی، فرمایا وہ جو بڑھیا تھی وہ دنیا ہے، اور دنیا کی عمر اتنی ہی رہ گئی ہے جتنی کہ اس بڑھیا کی عمر ہے، اس وقت فرمایا گیا۔ تو پھر فرمایا یہ بوڑھا شخص کون تھا؟ کہا یہ شیطان تھا۔ ان دونوں کا مقصد آپ کو اپنی طرف مائل کرنا تھا، اور یہ اشخاص جنہوں نے آپ پر سلام پیش کیا ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سفر جاری رہا، آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ چند لوگ ہیں، ان کے جو ناخن ہیں وہ تانبے کے ہیں، اور ان کے ذریعے وہ اپنے چہروں اور اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے، جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہ اللہ کے رسول یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنے مسلمان بھائیوں کی غیبت کرتے ہیں، ان کی پیٹھ کے پیچھے ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں۔ غیبت انتہائی غلیظ قسم کا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت جو ہے وہ انجام کے اعتبار سے وہ زنا سے بھی زیادہ ابتر ہے، شدید ہے، سخت ہے۔ ہمارے ہاں مجالس میں اس چیز کا اہتمام نہیں ہوتا، بلکہ جب بھی 2-3 اشخاص بیٹھے ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی
چوتھا پانچواں بندہ جو ہوتا ہے وہ موضوع سخن ہوتا ہے، اس کی برائیاں ہم بیان کر دیتے ہیں، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو زنا سے بھی زیادہ اشد فرمایا، کیونکہ جو بندہ زنا کرتا ہے نعوذ باللہ وہ اس کو گناہ سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، اسے پتہ ہے میں گناہ کر رہا ہوں، چھپ کے کرے گا، لوگوں کو بتائے گا نہیں. تو جب بندہ کسی گناہ کو گناہ سمجھتا ہے تو اللہ پھر توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے، توفیق اس کو مل جاتی ہے. تو جب بندہ جس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا، تو غیبت کو ہمارے معاشرے میں گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا. جب کسی گناہ کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھیں گے تو پھر اس سے توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی ہے. خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیبت کرنے والوں کا انجام دکھلایا گیا. سفر جاری ہوا، آگے کیا دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ چند لوگ ہیں کہ ان کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا ہے، بھاری بھرکم پتھر ہے، سر پہ مارا جا رہا ہے، سر بالکل کچل جاتا ہے، تکلیف کے اندر وہ مبتلا ہے. تھوڑی دیر کے بعد بالکل جیسے پہلے تھے ویسے ہو جاتے ہیں، اور پھر دوبارہ پتھر مارا جاتا ہے، سر کو پھر کچلا جاتا ہے. تو منظر بڑا عجیب تھا، اور یہ عذاب رکتا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل یہ کیا ماجرا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ کہ اللہ کے رسول یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کرتے ہیں، نماز میں کاہلی کرتے ہیں. یاد رکھیے نماز جو ہے ہمارے دین اسلام کا انتہائی اہم رکن ہے، اور اس کے متعلق ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ سستی پائی جاتی ہے. ہمارے نوجوان نسل جو ہے بالخصوص جو ہے وہ، بلکہ نوجوان کیا ابھی تو بوڑھے جو ہیں وہ بھی ہمارے جو ہے نا اپڈیٹ ہو گئے ہیں، وہ بھی ہر وقت موبائل سے لگے رہتے ہیں، نماز کی فکر نہیں ہوتی. حالانکہ نماز جو ہے اس کے متعلق بہت زیادہ تاکید ہے. احادیث کا اگر مطالعہ کیا جائے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی نا تحقیق وہ کافر ہو گیا. یاد رکھیں کہ اہل سنت کے جو چار بڑے امام ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، جو شخص نماز نہیں پڑھتا، نماز چھوڑتا ہے، ان کے متعلق یہ حضرات کیا فرماتے ہیں؟ اگر آپ ان کے قول کو سنیں تو آپ حیران ہو جائیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ باقی تینوں امام جو ہیں، ائمہ جو ہیں، وہ اس بات پر متفق ہیں کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ واجب القتل ہے، اس کو قتل کیا جائے گا. کہ اس کا وجود جو ہے، اس کی شخصیت اس قابل نہیں ہے کہ وہ زمین کے اوپر چلے، وہ اتنی منحوس چیز ہے، وہ زمین کے اوپر نہیں چلے گی، اس کو قتل کر دیا جائے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف جو ہے بے نمازی کے متعلق وہ ہلکا ہے. وہ کیا فرماتے ہیں؟ اس کو قید میں ڈال دیا جائے، اس کو قید میں ڈال دیں اور اس کو سمجھانے کی کوشش کریں. اگر تو سمجھ آتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے، نماز پڑھنا شروع کر لیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. اگر توبہ نہیں کرتا تو اس کو بھی قتل کر دیا جائے، جیل کے اندر وہیں پہ رہنے دیا جائے، خود ہی مر کھپ جائے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ دکھلائے گئے کہ جو نماز میں سستی کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ان کے سروں کو پتھروں سے کچلا جائے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید آگے سفر جاری رکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے، اس کے سامنے دو طرح کا گوشت پڑا ہوا ہے. ہنڈیا میں پکا ہوا گوشت ہے بڑا خوب اچھا، اور ایک طرف گلا سڑا ہوا گوشت، اور وہ اچھے اور پاکیزہ گوشت کو چھوڑ کر گلا ہوا سڑا ہوا گوشت کھا رہا ہے. تو پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا اللہ کے حبیب یہ آپ کی امت کا وہ نوجوان ہے جو اپنی پاکیزہ بیوی کو چھوڑ کر فاحشہ اور زانیہ عورت کے ساتھ شاباشی کرتا ہے، اس کے ساتھ اور فرمایا کہ پھر یہ وہ عورت ہے جو اپنے پاکیزہ خامد کو چھوڑ کر جو ہے وہ فاحش اور زانی شخص کے ساتھ رات گزارتی ہے، ان کا انجام کل قیامت کے دن یہ ہوگا. خیر اس دوران بہت سارے اور واقعات بھی ہیں جن کو حضرات علماء کرام نے سیرت کی کتابوں میں قلم بند کیا ہے احادیث کی روشنی میں. ان تمام واقعات کو تو یہاں پر جمع نہیں کیا جا سکتا، لیکن آخر میں صرف آپ حضرات کے توسط سے، آپ کے پروگرام کے توسط سے جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو یہ بس پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے پاس جو ہے موبائل کو دینے کے لیے بہت وقت ہے. اگر ہم جائزہ لیں نا، ہم میں سے ہر شخص جو بھی ہمیں سن رہا ہے وہ یہ جائزہ لے سکتا ہے کہ 24 گھنٹوں میں موبائل کو کتنا وقت دے رہا ہوں. تو موبائل کا جو وقت ہے یہ یقیناً وقت کا ضیاع ہے جو موبائل کو وقت دیا جا رہا ہے. اگر ہم
زبانی اپنی زبان سے عشق کا دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، اور یہ دعویٰ بھی ہونا چاہیے، یہ چیز بھی مطلوب ہے۔ زبان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کرنا یہ بھی عین عبادت ہے۔ بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں، ہمارا تو عقیدہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک کرنا نہ صرف یہ کہ عبادت ہے، بلکہ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارا تو ایمان ہی اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ارشاد ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کسی شخص کا اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ کریں۔ تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہا درجے کی محبت کرتے ہیں، اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے، اظہار بھی مطلوب ہے، لیکن اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں۔ یہ آپ کا پروگرام بہت اچھا پروگرام ہے، لوگوں کو اویئرنیس ہوگی، لوگوں کو معلومات کچھ نہ کچھ ملیں گی، تھوڑا سا ان کے اندر جذبہ پیدا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے کا، عمل کرنے کا، لیکن یہ ناکافی ہے، یہ چیز ناکافی ہے۔ جو ناظرین ہیں ان کو سبق یہ ہے، ان سے گزارش یہ ہے، گزارش کہہ لیں، درخواست کہہ لیں، کہ آپ جو ہے روزانہ کی بنیاد پہ زیادہ نہیں تو صرف 10 منٹ نکال لیں، سیرت کے عنوان پہ اردو زبان کے اندر بڑی اچھی اچھی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، بڑی اچھی اچھی کتابیں۔ آپ کسی مستند عالم سے، آپ کے علاقے کے جو قریب عالم ہیں، مسجد کے امام ہیں، آپ ان کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں کہ سیرت کے عنوان پہ اردو زبان کے اندر کوئی آسان فہم کتاب بتا دیں، وہ آپ کو نام بتا دیں گے۔ تو بازار سے وہ کتاب خریدیں، اور کم از کم یہ ربیع الاول کا مہینہ، جس مہینے کو ہم نے حضور کی طرف منسوب کیا ہے، اس مہینے میں ہم حضور کا تذکرہ کرتے ہیں، اور یقیناً کرنا بھی چاہیے، پورا سال کرنا چاہیے، تو کم از کم ہم اپنے آپ کو جب عاشق رسول کہہ رہے ہیں تو کم از کم یہ ایک مہینہ ہم طے کر لیں کہ ہم نے اس ایک مہینے میں روزانہ کی بنیاد پہ کم از کم 10 منٹ، زیادہ نہیں، صرف 10 منٹ حضور کی سیرت کو پڑھنا ہے۔ بہترین۔ تو جب میں نے جمعے کے بیان کے اندر بھی اپنے سامعین کو جو ہے باقاعدہ ان سے میں نے وعدہ لیا تھا، ان سے میں نے کہا تھا کہ آپ کوشش کریں، سب ساتھی جو ہے وہ کتاب خریدیں، کتاب خرید کے 10 منٹ دیں۔ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے تو واللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنے کا اتنا فائدہ ہے کہ غیر محسوس طریقے سے زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے، زندگی بدل جاتی ہے، کہ انسان کا دل کرتا ہے کہ انسان نیکی کی طرف آ جائے۔ بہرحال کیفیت ہماری یہ ہونی چاہیے کہ جس وقت فرشتے جو ہیں وہ ہماری روح قبض کرنے کے لیے آئیں، وہ ہمارے دل کو، ہمارے دماغ کو ٹٹولیں، تو ہمارے دل و دماغ کو عشق نبی سے بھرا ہوا پائیں۔ ایسی ہماری کیفیت ہونی چاہیے، اور یہ کیفیت تبھی پیدا ہوگی جب ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حقیقی معنوں میں اپنا آئیڈیل بنائیں۔ ہم نے مخلوق دوسرے لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنایا ہوا ہے، کسی نے کسی کرکٹر کو آئیڈیل بنایا ہوا ہے، کسی نے کسی فلم سٹار کو آئیڈیل بنایا ہوا ہے، اس جیسے سٹائل اختیار کرتے ہیں، اس جیسی زندگی اپنا رہے ہیں۔ تو یقین جانیں ہمارے لیے، بالخصوص مسلمانوں کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی آئیڈیل نہیں ہے، حضور سے بڑھ کر کوئی ہیرو نہیں ہے ہمارا۔ اس لیے ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اپنانا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر، حضور کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ آفا صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ خواتین و حضرات، وقت کیونکہ پیچھے بتایا تھا وقت مختصر ہوتا ہے، اور میں علماء کرام کا شکر گزار ہوں کہ وہ اتنے مختصر وقت میں وہی سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کرام کی علم میں، عمر میں اور عمل میں برکت عطا فرمائے۔ خواتین و حضرات، جیسے میں پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ ہم ربیع الاول کے تمام پروگرام میں آپ سے سوال پوچھا کریں گے، تو اس پروگرام کا جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا نکاح جس خوش نصیب ام المومنین سلام اللہ علیہا سے فرمایا تھا، ان کا نام کیا تھا؟ سوال یہ ہے کہ سرکار دو عالم نے اپنا پہلا نکاح جن خوش نصیب ام المومنین سے فرمایا تھا، ان کا نام کیا ہے؟ اور ابھی پچھلے ہفتے جو ہم نے سوال پوچھا تھا اس کی قرآن اندازی کا حسب وعدہ وقت بھی ہے، اور پچھلے ہفتے ہم نے آپ سے سوال کیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم سیدنا عبداللہ اور والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کہاں پر آرام فرما ہے؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالی عنہا مقام ابوا میں آرام فرما ہے، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ
دارالنابغہ میں ان کی تدفین ہوئی تھی، وہ تو جیسے حافظ صاحب نے بتایا، پھر بعد میں ان کے جسم اطہر کو جنت البقیع میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ تو اس کا صحیح جواب تھا کہ حضرت عبداللہ دارالنابغہ میں آرام فرما تھے اور سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا مقام ابوا میں آرام فرما ہے۔ تو ابھی قرآن دازی کا وقت ہے، ہمارے ساتھ رہیے۔ تو ابھی میں قرآن دازی کے لیے جناب علامہ محمد صابر قمر صاحب سے درخواست گزار ہوں۔ حضرت صاحب یہ وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے سوال کا صحیح جواب دیا تھا، تو آپ قرآن نکالیں کسی ایک بندے کا تاکہ اس کو تحفہ جو ہے وہ وہاں تک پہنچے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پڑھ کے سنا دوں؟ جی 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 جی۔ یہ ولید جان صاحب ہیں کوئی جی؟ ولید جان صاحب، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، ہماری طرف سے آپ کو ایک خوبصورت تحفہ پہنچا دیا جائے گا، کتاب کا تحفہ، کتاب کا تحفہ بے شک، اور سیرت کے متعلق کتاب ہاں کا تحفہ۔ انشاءاللہ۔ جیسے اصل میں حضرت نے فرمایا ان کی حضرت کی بات پہ عمل کرنے کے لیے سب سے پہلا قدم ہم ہی شروع کرتے ہاں ہیں انشاءاللہ کہ ہم سیرت کی کتاب کا تحفہ بھجوائیں گے، اور جن کا بھی انعام نکلا ہے ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ اس کتاب کو پڑھیں۔ بالکل ایسے۔ اور جیسے حضرت نے فرمایا کہ اپنی مصروفیت کے پیش نظر کم از کم دن میں 10 منٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ضرور پڑھیں، یہ ہماری زندگیوں کو بدلنے کے لیے کافی ہوگا انشاءاللہ۔ تو ولید بھائی آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور خواتین و حضرات ایک دفعہ پھر آپ سب کو میری طرف سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیروں مبارکباد۔ اور مجھے بس وہ اختتام پہ میں وہ شعر سنانا چاہ رہا ہوں، وہ بڑا مشہور شعر ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، اللہ اللہ، سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ خواتین و حضرات اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ میں اپنے تمام مہمانوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ سب کا پروگرام میں آنے کا بہت شکریہ۔ ہمیشہ کی طرح میں اس دعا پہ اپنے پروگرام کا اختتام کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج پروگرام پیش کرتے ہوئے کہیں کوئی غلطی کوتاہی غفلت ہوئی تو میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔